الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو اجلاس عام نوجوانوں کے حالات اور نوجوانوں سے متعلق اسلامی تعلیمات کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، اس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا وہ عنوان ہے نوجوان کا مقصد حیات. مختصر وقت میں بڑے ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ تفصیلات میں گئے بنا زیادہ تر اشاروں میں یا یوں کہیے کہ صرف بنیادی باتیں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں. بھائیو، قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو مقصد زندگی کے حوالے سے سب سے پہلا جو معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ قرآن مجید کی وہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال رکھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہی زندگی ہے، پیدا ہوئے ہو، مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، ختم ہو جائے گا معاملہ، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر ایسا سمجھ رکھا ہے تو تمہارا سمجھنا غلط ہے، اس لیے کہ رب العالمین کوئی کام بیکار نہیں کرتا، عبث نہیں کرتا. اتنی بڑی کائنات بسا کر اور اس میں سب سے بہترین مخلوق بنا کر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بسایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بے مقصد تو یہ سب کچھ نہیں کیا ہوگا. فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کار عبث سے بہت بلند ہے. حاضرین گرامی قدر، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو بات ہمارے اور آپ کے سامنے وہ رکھی وہ یہ کہ اپنے بارے میں یہ بات جان لو کہ تم جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اگر انسان بن کر پیدا ہوئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، تو تم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا. دنیا کی نظر میں تم بیکار آدمی ہوگے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی تمہیں اہمیت نہیں دیتا ہوگا، کوئی تمہاری طرف توجہ نہیں دیتا ہوگا. لیکن دنیا میں چاہے تم جتنے ناکارہ مانے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیا. اس کائنات میں پیدا ہونے والے ہر مرد و عورت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد عطا کیا ہے. اس پہلی حقیقت کو تمہیں سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے. جس دن آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ میری اپنی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، تو اچانک اسے اپنی قدر و قیمت کا احساس ہوگا. اسے پتا چلے گا کہ دنیا کی نظر میں کچھ نہیں، رب العالمین کی نظر میں میرے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے.
دنیا چاہے مجھے اہمیت نہ دے، لیکن میں اگر میرے رب کے متعین کردہ مقصد کو پورا کر لوں تو دنیا سے زیادہ دنیا کو بنانے والے کی نظر میں میری حیثیت، میرا وزن، میری قدر و قیمت، میری اہمیت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ پہلا سبق ہے جو مقصد حیات کے حوالے سے قرآن مجید مجھ کو اور آپ کو پڑھاتا ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ تم بیکار نہیں ہو، بے وقعت نہیں ہو، بے وزن نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد رکھا ہے۔ بحیثیت فرد بھی تمہارا مقصد ہے، بحیثیت قوم بھی، اور بنی نوع انسان کے ایک فرد کے طور پر ہر حیثیت سے تم دیکھو، لیکن تمہارا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے، اچھا ہماری اور آپ کی زندگی کا اللہ نے کوئی مقصد رکھا ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی توحید کو اپنا کر اس کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ میری اور آپ کی، اس کائنات کے ہر انسان کی، ہر فرد بشر کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی تخلیق کا ایک اور اکیلا اور واضح مقصد ہے، وہ ہے رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرنا۔ رب العالمین کی بندگی میں اس زندگی کو گزار دینا، زندگی کے ہر پل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگ لینا، رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے حصول ہی کے لیے صبح کرنا، شام کرنا، خلوت ہو، جلوت ہو، رب العالمین ہی کی بندگی کو اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بنانا، اپنے گھر میں، بازار میں، کاروبار میں، اور اپنی لڑائی میں، اپنی خوشی میں، ہر معاملے میں، اپنی بیماری میں، اپنی صحت میں، سب جگہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کیا ہے اسے پہچان کر اسی کو اپنانے کے لیے زندگی گزارنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں اس کی اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتے ہوئے کہا، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک مہین پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ایک نطفے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک معمولی سے جرثومہ، ایک معمولی سے نطفے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس معمولی سے نطفے سے پیدا کرنے کے بعد رب العالمین کی بندگی تمہاری زندگی کا مقصد مقرر کر دیا، اللہ نے تمہیں ساری دنیا میں سب سے اوپر اٹھا دیا۔ یہ جو مقصد اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا دیا ہے کہ رب العالمین کی بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑی عزت ہے، سب سے اونچا مقام ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، اور سب سے بڑا اچیومنٹ ہے جو ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو رب العالمین نے اپنے نبی، نبیوں کے سردار، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا جہاں تذکرہ کیا نا، وہاں اللہ کے نبی کو عبد کی صفت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، ساری دنیا میں اکیلے اللہ کے نبی کو جس وقت اللہ نے مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر، اسراء اور معراج کروائی، اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا الذی اسری بعبدہ، وہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو اسراء کروائی، رات کی تاریکی میں لے کر گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا تذکرہ کرتے فوری ہی بعد والی سورہ کہف میں کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبد کہا، عبد کہا۔ لفظ عبد کے معنی غلامی کے ہیں، لفظ عبد کے معنی بندگی اور غلامی کے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کا غلام حقیر ہوتا ہے، رب العالمین کی عبادت کر کے، رب العالمین کی بندگی کر کے، رب العالمین کی غلامی کر کے انسان معزز ہوتا ہے، اور اتنا معزز ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کے بعد عزت کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں، ساری عزتیں، ساری شہرتیں، سارے مقام اس رب کی بندگی کے مقام کے بعد ہی ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی بادشاہت بھی رب کی اس بندگی کے بعد ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔
رب کی غلامی کرو، رب کی بندگی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی گزرنی چاہیے۔ ہر پل رب کی غلامی کرنے کا سلیقہ اگر آ گیا نا تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب، ہمارے آخرت کا بیڑا بھی پار لگ جائے گا۔ یہ قرآن و سنت کی واضح تعلیم ہے۔ آپ سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کہ اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیبوں میں سے اللہ کے نبی نے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پروان یا جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے۔ بھائیو، ایک مسئلہ ہم اور آپ یاد رکھیں۔ یہ جملہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں خصوصی طور پر نوجوان کا مقصد حیات۔ یاد رکھنا، اسلامی شریعت نے نوجوان کی زندگی کو عام لوگوں کی زندگی سے الگ کوئی مقصد نہیں دیا۔ جو مقصد سب کا ہے وہی نوجوان کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھو، نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنا مقصد بنانا سب سے بڑا کمال ہے۔ سب کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی۔ آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ عمر دراز ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے۔ ایک نوجوان کی زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے، لیکن ایک نوجوان اپنی جوانی میں اگر عبادت کرنے والا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جینے والا بن جائے، یہ سب سے زیادہ باکمال درجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں آدمی کا ٹریک بندھا یا بگڑتا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے من شب علی شیء شاب علیہ، جوانی جس رخ پہ نوجوان اپنی ڈالتا ہے، بڑھاپا اسی رخ پہ آدمی بتاتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی جوانی میں بگڑا ہو بڑھاپے میں جا کے راہ راست اللہ تعالیٰ عطا کر دے، کم ہوتا ہے۔ اسی لیے بھائیو، اپنی جوانیوں کو سنبھالو، اپنی جوانیوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو، اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو تھامو۔ اپنی جوانی کے مرحلے ہی میں سب سے کڑا اور مضبوط امتحان دو، اور اپنی جوانی کے مرحلے ہی میں مثالی ایمان کا ثبوت دو۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے، یہی مقصد ہے، اور اسی کے دائرے میں ساری زندگی کی تگ و دو میری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ بندگی کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی کا گزرنا یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، تو ہم اللہ کی بندگی میں کیسے زندگی گزاریں گے؟ عام طور پر جب عبادت کہا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، صدقات و خیرات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں۔ جی ہاں، یہ عبادت ہے، اور ان کو عبادات کہا جاتا ہے، یعنی وہ اعمال جو خالص صرف بندے اور رب کے درمیان کے معاملات۔ یہ عبادت کا خاص معنی ہے جو معاملات کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جس عبادت کا حکم دیا ہے وہ یہ خاص معنی والی عبادت نہیں۔ عبادت کا وہ معنی ہے جس میں سارا دین آ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ عبادت نام ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرة والباطنہ۔ کہتے ہیں عبادت نام ہے اس بات کا کہ میرا اور آپ کا ظاہر اور میرا اور آپ کا باطن، ہمارا ظاہر بھی ہمارا اندرون بھی، اور اتنا ہی نہیں، ہمارا قول بھی ہمارا فعل بھی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے پہ لگ جائے، یہی عبادت ہے اصل میں۔ آپ اور میں لڑیں گے بھی، اگر لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند، اس کی رضامندی ناراضگی کا خیال رکھیں گے، وہ بھی عبادت ہے۔ استنجا اور قضاء حاجت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے آداب کا خیال رکھیں گے، وہ وہاں بھی وہ قضاء حاجت ہونے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ کی بندگی کا ایک باب بن جاتا ہے۔ کاروبار میں ہم اور آپ رزق حلال تلاش کریں گے اور اس لیے کمائیں گے کہ خود کھا کر بے نیاز ہوں، کما کر دوسروں کی اپنے جو ماتحت ہیں ان کو کھلانے پلانے کا کام کریں، عبادت ہے۔
اسلامی شریعت بتاتی ہے عبادت صرف یہ نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والے ہو جاؤ، عبادت یہ ہے کہ تم جہاں ہو، جس معاملے میں بھی ہو، وہاں اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کیا ہے اس کو تلاش کر کے جینے والے بن جاؤ۔ بھائیو، حدیث جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر اللہ کے نبی سے کئی سوال انہوں نے پوچھے، ان میں سے 3 سوال بڑے اہم تھے، سارے اہم تھے لیکن میرے موضوع سے متعلق میں کہہ رہا ہوں 3 سوال بڑے اہم تھے اس میں۔ ایک سوال تھا مل اسلام، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال تھا مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال تھا اللہ کے نبی مل احسان، احسان کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں اللہ کے نبی نے جو جواب دیا ان کا مطلب میں آپ کو بتا دوں، اسلام، ایمان، احسان اصل میں دین کے 3 بڑے مرتبوں کا نام۔ سب سے پہلا درجہ ایمان اور اسلام اصل میں دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں، الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں سارا معنی سمیٹ کر آپ کے سامنے مختصر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ایمان کا وہ درجہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں بندہ اقرار کرتا ہے، اسلام کا وہ درجہ جس کا اقرار بندہ کرتا ہے کہ اپنے اندر ایمان اور عقیدہ صحیح رکھو، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے دن کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جس بات کا بھی عقیدہ اسلام نے دیا ہے صحیح عقیدہ رکھو۔ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے نوجوان، تیری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ، ایمان صحیح کیا ہے، بدعات سے پاک، شبہات سے پاک، افراط و تفرید سے پاک، واضح عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، حدیث کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، یہ سب سے پہلے اپنے اندر لاؤ۔ دوسرے نمبر پر ایمان اور عقیدے کی ان بنیادوں کے بعد تمہیں ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو دیگر احکام ہیں ان کی پابندی کرنی پڑے گی۔ وہ پابندی کیا ہے میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا باب ہے عبادتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یہ عبادتیں کچھ تو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، استطاعت ہو تو زکوٰۃ ہے، استطاعت ہو تو حج ہے، کچھ فرائض ہیں عبادت میں اور کچھ نوافل ہیں۔ فرائض کی لازماً پابندی کرو، سنن اور نوافل کو جتنا زیادہ کر سکتے ہو کرتے جاؤ۔ عبادات سے ہٹ کر تم اور ذرا دوسری طرف آؤ گے، اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا ایک سلسلہ رکھا، یہ حدود اللہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہیں۔ جس کو حلال قرار دیا ہے اسی دائرے میں اپنی تگ و دو اور اپنی محنت کرو، جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے وہ پھلانگنے کی کوشش نہ کرو، اس حد کو پھلانگ کر حرام کے دائرے میں جانے والا کام مت کرو۔ اور یہ تمہارے معاملات میں بھی ہے، تمہارا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ معاملہ، سارے انسانوں کے ساتھ معاملہ، تمہارے اپنی کائنات کے ہر مخلوق کے ساتھ معاملہ، سارے معاملات ان 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، حلال اور حرام۔ اور جو حلال تعلقات ہیں، یہ حلال معاملات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق کا نام دیا، ماں کا حق، باپ کا حق، بیٹے کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، اپنے ددیالی رشتہ داروں کا حق، اپنے ننیالی رشتہ داروں کا حق۔ کچھ حقوق کو اللہ نے فرض قرار دیا، معلوم کرو کس کا کون سا حق مجھ پہ فرض بنتا ہے۔ کوئی حق کسی کا کبھی نہ مارو، ہر انسان کا حق برابر برابر ادا کرو۔ وہ چھوٹا بچہ ہوگا، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ ہوگا، باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے اس بچے کا بھی ہم پر حق کیا ہے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا۔ واجبی حقوق کو پہلے جانو اور ان کو ادا کرو۔ جیسے عبادتوں میں فرائض کو پورے ادا کرنا ہے، حقوق میں بھی واجبات اور فرائض کو پورے ادا کرو، اور اس کے بعد جس طرح سنتوں کو، مستحبات کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، واجبی حقوق سے آگے بڑھ کر حسن معاشرت، حسن سلوک سب کے ساتھ، واجب سے بڑھ کر، فرض سے آگے بڑھ کر بہترین سلوک سب کے ساتھ کرو۔ اور دوسری طرف محرمات ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے انسانوں کے معاملات میں یا رب العالمین کی بندگی کے معاملے میں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے بندو، اب آپ کی میری زندگی یا تو میرا اور آپ کا رب سے معاملہ ہے،
یہ میرا اور آپ کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ ہے، یا میری بیوی یا بیوی ہے تو اس کے شوہر یا اس کے بچے، اس کے والدین، اس کے اپنے ددیالی، اس کے اپنے ننیالی یا سسرالی، یا اس کے علاوہ عام انسان مسلمان اور ان سے آگے بڑھ کر جاندار، ان کے ساتھ معاملات ہی ہیں۔ ہر جگہ رب العالمین کی پسند ناپسند کو لے کر چلنے کا نام اصل میں عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنا۔ اب ذرا بات سمجھو آپ، اب جب ہم یہ عبادت کرنے کے لیے نکلیں گے تو کیا یہ راستہ آسان ہو جائے گا؟ نہیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہے وہ ہمیں کبھی عبادتوں سے پیچھے کھینچے گا، کبھی حقوق ادا کرنے سے پیچھے کھینچے گا، کبھی حرام کاموں میں لے جائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لے جائے گا، کبھی لوگوں کی حق تلفی کرنے کی طرف لے جائے گا۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا رہے گا۔ یہ جہاد، یہ مجاہدہ کرنا، شیطان سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا، کائنات سے لڑنا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے صرف دو ہی راستوں سے آتا ہے، دو ہی دروازے ہیں جہاں سے شیطان آتا ہے۔ ایک ہے شہوات یعنی خواہشات کا راستہ، اور دوسرا ہے شبہات کا راستہ۔ آپ نے الحمدللہ آج نماز عصر کے بعد سے جو خطابات سنے، اس میں آپ نے 3 بڑے عنوان سنے، اور 3 بڑے عنوان یہی عبادت کے معنی کو تفصیل سے سمجھانے کے لیے تھے۔ آپ نے پہلا عنوان سنا، مثالی نوجوان کی صفات، قرآن و سنت میں جو صفات ہیں یہ عبادت کیا ہے اس کا معنی بیان کرنے والے ہیں۔ دوسرا عنوان آپ نے سنا، خواہشات، انسان نوجوان اور خواہشات سے مقابلہ، یہ شیطان کا وہ پہلا دروازہ ہے جہاں وہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، جس راستے سے وہ آتا ہے۔ اور آپ نے ابھی تیسرا عنوان سنا، شبہات کا راستہ، جہاں سے شیطان آ کر میرا اور آپ کا دین و ایمان لوٹنا چاہتا ہے۔ نوجوان کو چاہیے کہ اسی کے درمیان مجاہدہ کرتا رہے، اسی جہاد میں اپنی زندگی گزار دے۔ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کے بندو، رب کی بندگی ہی میں تمہاری زندگی کی قدر و قیمت ہے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اس بندگی میں کامیاب ہو گئے، زندگی کامیابی سے ہمکنار، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، یقین مانو بتانے میں بڑی آسانی سے میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن کیا حقیقت میں یہ راستہ اتنا ہی آسان ہے؟ نہیں۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، سبحان اللہ۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، الطریق الی اللہ طویل ونحن نمشی علیہا کالسلحفات۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، یہ جو بندگی کا راستہ ہے نا، یہ بہت لمبا راستہ ہے۔ کیوں لمبا ہے معلوم ہے؟ میں نے حدیث جبریل کا حوالہ دیا، آپ نے سنا، میں نے کہا 3 سوال اس میں پوچھے گئے، اسلام اور ایمان۔ اسلام اور ایمان کی باتوں کی میں نے وضاحت کر لی۔ احسان ایک درجہ ہے، اور احسان کا درجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آدمی اپنے نفس کے ساتھ لڑتا رہے، شیطان کے ساتھ لڑتا رہے، شہوات سے لڑتا رہے، شبہات سے لڑتا رہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا رہے، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق کے ساتھ مخلوقات کے حقوق۔ یہ جو جہاد ہے، کرتے کرتے بندے کو اس قدر زیادہ اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے کہ پھر ساری زندگی ایسی گزارے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں اس مقام پہ پہنچنا جہاں ہر پل یہ احساس یہ یقین رہے گویا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس مقام تک نہیں پہنچ پائے تو کم سے کم اس مقام تک پہنچنا کہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارو کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نوجوان کی زندگی کا مقصد اور اس کا کمال۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کو احسان کا یہ درجہ نصیب ہو جائے، مراقبے کی یہ کیفیت نصیب ہو جائے، دین کا یہ اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے۔ وہ جہاں رہتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ایک صبح سے شام کے سفر میں یہ منزل نہیں ملتی، سال 2 سال کی محنت میں یہ منزل نہیں ملتی۔ میرے نوجوان، تمہیں سمجھنا چاہیے یہ جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد اکبر کہا ہے۔ یہ جہاد ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، سنو، کہا الطریق الی اللہ طویل،
اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ، یعنی اس کمال تک پہنچنے کا راستہ، اس احسان کے درجے تک پہنچنے کا راستہ طویل، بڑا لمبا ہے۔ وَنَحْنُ نَمْشِي عَلَيْهَا كَالسُّلَحْفَاتِ، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کچھوے کی چال اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے اللہ کے پاس پہنچ جانا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی سچائی یہی ہے، ہم میں سے بہت کم ہیں جو دوڑ پا رہے ہیں، ہم میں سے بہت کم ہیں جو اچھی چال چل پا رہے ہیں، ہم میں کی اکثریت کچھوے کی چال ہی چل رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ لیکن کہا شیخ البانی نے اب یہ حالت اگر ہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وَلَيْسَ الْمُهِمُّ أَن نَّصِلَ إِلَى نِهَايَةِ الطَّرِيقِ، اب یہ مہم نہیں، ضروری نہیں رہ جاتا کہ منزل پہ پہنچ کر ہی دم لیں، لیکن زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم اسی راستے پہ ثابت قدم رہیں، اللہ کی بندگی میں جیتے جیتے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس طرح کہ تم فرما بردار ہو، اسلام پر ہو، اللہ کی بندگی کے راستے پر۔ یہی تمہاری میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ بھائیو، یہ ہے ایک نوجوان کی زندگی کا مقصد، یہ ہے اصل میدان جہاں مقابلہ کرنا۔ یہ کیسے ہوگا؟ علم اور عمل صالح چاہیے۔ علم کے لیے خود سیکھنا پڑے گا یا علماء سے رابطہ رکھنا پڑے گا؟ خود علم حاصل کرو یا علماء سے جڑے رہو، شہوات کے بچنے کے راستے بھی سیکھو، شبہات سے بچنے کے راستے بھی سیکھو، اور صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کے راستے پہ نکل چلو۔ علم، عمل اور اس کے ساتھ ساتھ علماء سے روابط، اس راستے پہ چل پڑو گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی کے راستے پہ چل کر کامیابی کی منزل پائی، آپ بھی انشاءاللہ اس پر کامیابی حاصل کریں گے۔ بھائیو، یہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد۔ لیکن آج کے نوجوان کی ترجیحات کیا ہیں؟ 5 منٹ میرے پاس ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس میں اپنی بات کو سمیٹ سکوں۔ آج کے نوجوان کا مسئلہ کیا ہے بھائیو؟ شعوری یا غیر شعوری طور پر، جانتے بوجھتے یا پھر انجانے طور پر، نوجوانوں کی اکثریت اپنی زندگی کے اس مقصد کو یا تو پہلی ترجیح نہیں مان رہی ہے، اپنی زندگی کا مقصد نہیں مان رہی ہے، یا پھر یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل مقصد یہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو آج کے اگر آپ دیکھیں گے، ان کی زندگی جو بتاتی ہے، زبان قال نہیں، زبان حال جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض کی زندگی کا مقصد ہے صرف خواہشات کی غلامی، صرف خواہشات کی غلامی، صرف خواہشات کی غلامی۔ یہ خواہش جنسی خواہش بھی ہو سکتی ہے جو فتنہ سب سے زیادہ شدید فطروں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ کرسی کی خواہش ہے، شہرت کی خواہش ہے، مال و جائیداد بنانے کی خواہش ہے، لمبے کاروبار، بہت ساری خواہشات انسانوں کی، اور خصوصی طور پر یہ انسان کی فطری ضرورت جو انسان کی خواہشات ہے، آج کے نوجوان کی ترجیح۔ ایسے اگر آپ دیکھیں، یہی آپ دیکھیں گے کہ اس نوجوان کو ایک طرف دین سے نابلد ہے، دوسری طرف یہ جو ٹی وی کا کلچر، فلموں کا کلچر، یہ جو انٹرٹینمنٹ کا جو کلچر ہے، اس کلچر نے نوجوان کو یہ سبق پڑھا دیا، اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ دیکھو زندگی ایک ہی ملتی ہے، اور زندگی ایک ہی ہے تو جوانی سے بہتر موقع نہیں ہے اس دنیا کی لذتوں سے تم لطف اندوز ہو جاؤ۔ کھانے پینے سے لے کر تمہاری فتنی ضرورتوں تک تمہیں کسی چیز سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے، خواہشات میں تمہیں ڈوب جانا چاہیے۔ اس دنیا میں خواہشات تک تمہاری پہنچ ہے، اس سے روک لینا بے وقوفی ہے۔ آج یہ دنیا نوجوان کو سبق پڑھاتی ہے، اور معاف کیجئے غیر شعوری طور پر نوجوانوں کی بڑی تعداد، اور شاید سارے مسلم غیر مسلم کو ملا کر کہیں اکثریت اسی باب میں جیتی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں، ان کی اپنی خواہشات کی غلامی ہو۔ اللہ کے بندو سنو ایک بات، دنیا آپ کو یہ بتاتی ہے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا آپ کی آزادی کی شروعات ہے۔ بچے جیسے ہی بلوغت کے قریب جاتے ہیں، ماں باپ سے وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ماں باپ ان پہ کنٹرول نہ رکھیں، ان کو آزادی دی جائے، وہ کسی کی غلامی میں نہیں رہنا چاہتے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مسلم نوجوان بھائی اور بہن، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، قرآن و سنت بتاتے ہیں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنا یہ آزادی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کی ابتدا ہے۔ یہ آزادی کی ابتدا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کی ابتدا ہے۔ لیکن کمال یہ اللہ تعالیٰ کے بندو،
तुम अगर दुनिया की नजर से देख के आजादी का रास्ता समझ कर जाओगे, अपनी खुद ख्वाहिशात के गुलाम बन जाओगे और दुनिया के जलील तरीन इंसान बनकर रह जाओगे। तुम अपने नफ्स के सामने मजबूर रहोगे, तुम्हारी ख्वाहिशात सुबह शाम तुम्हें हैवान बनाकर घुमाएंगी। ख्वाहिशात के गुलाम हैवान ही बनते हैं। ख्वाहिशात को बेलगाम छोड़ना इंसान का हैवान बनना है। तुम समझते हो जिसे तुम्हारी आज़ादी की इब्तिदा है, वो आज़ादी की इब्तिदा नहीं, वो तुम्हारे अपने नफ्स की गुलामी की आगाज है। और ये गुलामी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बेबस मजबूर बन के रहोगे, अपनी ख्वाहिशात के हाथों दबे कुचले रहोगे। उसके मुकाबले में इस्लामी शरीयत ये कहती है, तुम्हारी अपनी बुलूगत की दहलीज में तुम्हारा कदम रखना ये तुम्हारी अपनी गुलामी का आगाज है, अल्लाह ताला की बंदगी का, अल्लाह की गुलामी का आगाज। लेकिन ये गुलामी कैसी है मालूम? वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। नौजवान एक रब का गुलाम होने के बाद सारी दुनिया की गुलामियों से आजाद हो जाता है। ये फर्क आज के नौजवान को समझना चाहिए। भाइयों, आज नौजवानों की अक्सरियत यही नहीं समझ पाती, जिसका जाहिर आजादी दिखती है उसका बातिन हकीकत में इंतहाई दर्जे, जलील दर्जे, जिल्लत के दर्जे की गुलामी है। और जिसके जाहिर में गुलामी नजर आती है, असल में वो इज्जत और सरबलंदी का बड़ा ऊंचा मुकाम है। ये सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला इनहिराफ मकसद हयात को नौजवानों ने भुलाकर अपनी ख्वाहिशात की गुलामी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। दूसरी किस्म के नौजवान आपको जो दिखाई देंगे, ये वो नौजवान हैं जिनकी जिंदगी में करियर, माश, अपना घर, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा स्टेटस बनाना। देखो, इस्लामी शरीयत बताती है तुम नौजवान हो, तुम्हें खुद कफील होना चाहिए और इतना काबिल होना चाहिए कि तुम 2-4 लोगों को खिला पिला सको, और इतना काबिल होना चाहिए कि अपने बाद अपने बच्चों को बेनियाज छोड़ कर जाओ। ये ऐन इस्लामी शरीयत की तालीम है। इसे दुनियादारी नहीं कहते। इस्लामी शरीयत कहती है ये कोशिश करना ये जिहाद के बराबर है, रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करना। लेकिन रोजी रोटी, गुजरे माशी को अपनी जिंदगी का मकसद बना के बैठ जाना, ये वो काम है, वो गलती है जो आज का नौजवान कर रहा है। और जिसके नतीजे में सूरत हाल ये है, असल मकसद हयात कहीं पीछे रह गया। लुक़्मा ऐश, जिंदगी के चंद लुक़्मे कमाने के लिए दीवानावार, न दिन है न रात है, न नमाज है न रोजा है, न ज़कात है, न हलाल है न हराम है, ना अपने हुकूक का ख्याल है, किसी चीज का नहीं। पैसा इंसान का मसला कैसा है मालूम आपको? कुरान में अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात बयान की। इंसान की पहले जरूरत होती है, फिर इंसान की ज़रूरतें थोड़ी बहुत आसानियां होती हैं, फिर उसके बाद इंसान का मुकाबला होता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, आज से बेहतर कल ज्यादा होना चाहिए। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मेरे पास ज्यादा, तेरे पास ज्यादा, इस मुकाबले ने तुम्हें इस कदर गाफिल करके रखा है, कब्रों तक जा पहुंचे, लेकिन फिर भी इस मुकाबले, इस दौड़ से बाहर ना हो सके। भाइयों, आज के नौजवानों की बड़ी तादाद इसी एक जाल में फंसी हुई है। मैंने कहा ना, रोजी रोटी उतनी कमाना जिससे अपने मसाइल हल हो, ऐन इबादत है अल्लाह के बंदो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लेना बहुत बड़ी तबाही है। नबी ने फरमाया, तईसा अब्दुद दीनारी व दिरहम, दीनारो दिरहम का गुलाम बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। भाइयों, तीसरे किस्म का मकसद जो नौजवानों की जिंदगी में हम और आपको देखता है, ये बड़ा अहम है अल्लाह के बंदो। वो क्या है? बहुत सारे नौजवान कहते हैं हम कौम के लिए काम करना चाहते हैं, कौमी मसाइल के लिए हम खड़े होना चाहते हैं, अपना खून देना चाहते हैं, अपनी जान देना चाहते हैं। बड़े मुबारक हो आप लोग जिनके अंदर कौम के लिए जीने का ये हौसला है। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताऊं, ये नौजवान भी कहीं ना कहीं अपने मकसद हयात से किसी दर्जे में गाफिल है अल्लाह के बंदो। सूरह असर आप पढ़कर देखो, अल्लाह ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। खसारे से निकलने के लिए इंसान को जो करना है, ईमान लाना है, अमल सालेह करना है, फिर उसके बाद दूसरों को हक बात की वसीयत करना है, फिर उसके बाद सब्र की वसीयत करनी है। बाज़ अहले इल्म इस सूरत की तफसीर में एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा कौम की खिदमत से पहले खुद की इस्लाह का मरहला आना चाहिए।
وہ نوجوان جو قوم کے لیے کھڑا ہونے تیار ہے لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار نہیں، اس نوجوان نے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھا نہیں۔ اور آج یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہوں، یہ ہماری جو دینی تنظیمیں، سیاست پہ کام کرنے والی تنظیمیں، ان تنظیموں نے نوجوانوں کو یہ تو پڑھایا کہ تم قوم کا سرمایہ ہو، جس کے نتیجے میں قوم کا تارا بننے، قوم کا سرمایہ بننے کی فکر تو ہے نوجوان کو، لیکن اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی فکر اس کے اندر نہیں ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ وہ نوجوان جو کسی واقعی قومی ملی مسئلے پر سڑکوں پہ اتر آئے لیکن نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو، اس نوجوان نے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قوم و ملت کے لیے کام نہ کرو، لیکن بات سمجھو، مقصد حیات تمہارا اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا مقام کہاں آتا ہے، یہ تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ بھائیو، آخری بات جس پر میں اپنی بات سمیٹ لوں گا وہ یہ ہے، مقصد حیات کی جب بات آتی ہے تو ایک اور قسم کے بھی چیزیں ہیں جو نوجوانوں میں سے بعض کو اپنے مقصد سے غافل کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ دیکھو، شیطان تفرید کی طرف بھی لے جاتا ہے، کمی کی طرف بھی۔ یہ مثالیں 2-3 میں نے گنائی ہیں۔ ایک ہوتا ہے افراط کی طرف لے جانا۔ بعض نوجوانوں کو شیطان دین میں غلو کی طرف سے شکار کرتا ہے، بے دین بنا کے نہیں شکار کرتا، دیندار بنا کے شکار کرتا ہے شیطان۔ معلوم ہے آپ کو، دین اللہ کا طے کردہ راستہ، اس سے پیچھے ہٹنا بھی بربادی ہے، گمراہی ہے، اس سے آگے بڑھ جانا بھی گمراہی ہے۔ دین اتباع کا نام ہے، دین طے شدہ راستے کا نام ہے۔ آج آپ دیکھ لو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دینداری کے نام پہ دیندار تو بنتے ہیں لیکن غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، دین کے نام پہ بدعتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، دین کے نام پہ غلط افکار و نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں، دین کے نام پر حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج پہ رہنے کے بجائے جو خوارج کا منہج تھا یا پھر گمراہ فرقوں کا مختلف بدعتوں سے جڑ جاتے ہیں۔ اب ان بدعتوں کے لیے کام کرنا، اس فکر کے لیے کام کرنے ہی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس طرح تفرید کرنے والے اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں، افراد کی راہ پر چل کر دینداری کے نام پہ غلو کا شکار ہونے والے بھی اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ بات آپ نوجوانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، زندگی ایک ہی ملی ہے رب العالمین کی بندگی کے لیے۔ یہ تو ہماری سعادت، خوش قسمتی ہے کہ اس رب کی بندگی کا اللہ نے موقع دیا۔ ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں، رب العالمین کے مقام کو اگر دیکھیں، سچ کہیے تو 100 نہیں 1000 زندگیاں بھی اگر ملیں تو یہ سعادت کی بات ہے کہ اس کی بندگی بھی یہ زندگی گزر جائے۔ افسوس اس کا ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں، شعور نہیں، اور اللہ معاف فرمائے مجھے سب سے پہلے، پھر آپ سبھی کو، کہ اگر ہمیں ادراک و شعور بھی ہے، اکثر ہم لڑکھڑا جاتے ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے کئی بار زندگی کی یہ جنگ ہار بھی جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری اور آپ کی زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے اللہ ہم اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔